आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कि कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन जो है वो मुकम्मल तौर पर बेकाबू है। और आज कराची में एक और साहब को दौरान डकैती जो है वो गोलियां मार के उनकी जान ले ली गई है। और मजमूई तौर पर इस साल जो है वो डाकुओं की फायरिंग से जाबाक होने वाले अफराद की तादाद 50 हो गई है। और रमज़ान में ये 10वां शख्स है जिनका मर्डर जो है वो आज किया गया है। हुकूमत हमें कहीं नज़र नहीं आ रही है। इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम आपको मालूमात देंगे। उसके बाद MQM पाकिस्तान ने जो है वो एहतजाज करने का फैसला किया है ईद के बाद। वो एहतजाज क्या होगा हम आपको इस वीडियो में उसके हवाले से भी बताएंगे। जिसके बाद हम बात करेंगे बानी PTI इमरान खान के हवाले से कि आज जो है वो एक अहम केस में उनके खिलाफ बहुत अच्छा फैसला आया है। वो क्या आया है, इसके बाद हमारी जो आखिरी खबर होगी वो होगी पाकिस्तान में जो गोश्त है उसकी आने वाले दिनों में जो है वो किल्लत का अंदेशा है। ये मामला क्या है, अगर आप इन तमाम अमूर को जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, गुज़िश्ता रोज आप सबके इल्म में है कि जो वजीर दाखिला है सूबा सिंध के ज़िया अंजार, उन्होंने कहा कि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम का मामला है इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन हमने ये देखा कि मुसलसल कराची में जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं उसमें इजाफा हो रहा है। और अब तो जो लोग मोबाइल छीनने आते हैं वो ज़रा सी मज़ाहमत पर जो शख्स होता है जिससे मोबाइल छीन रहे होते हैं उसको गोलियां मार के उसकी जान भी ले लेते हैं। और इसके अंदर कमी नहीं आ रही है, रोज़ ब रोज़ इसमें हम देख रहे हैं कि इजाफा हो रहा है। और आज गुलशन मेमार में वाकया पेश आया है जब एक साहब बैंक से गालिबन जो है वो पैसे निकाल के जब निकले तो उसके बाद जो चोर थे, डाकू थे, उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की और जब वो नहीं रुके तो उन्होंने गोलियां मार के उनकी जान ले ली। ये कराची में रवां साल जो है 50वां कत्ल है जो कि इस बुनियाद पे किया गया है कि वो डाकू किसी से कोई चीज़ छीनने के लिए आए और जब उसने मज़ाहमत की तो उसकी जान ले ली। ना सिर्फ ये रवां साल 50वां है बल्कि सिर्फ रमज़ान के अंदर ये 10वां केस है। और अभी तक हमें इस हवाले से कोई मालूमात नहीं है। जो 49 लोग जो अपनी जानों से गए हैं उनको जिन लोगों ने मारा उनके जो केसेस हैं वो कहाँ हैं, क्या उनको पकड़ा गया है और कितनों को पकड़ा गया है और जो कितनों के केसेस हैं वो अदालतों में किस मुकाम पर हैं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो कराची की सूरत हाल है वो कितनी ज़्यादा जो है वो ख़राब है। और एक ऐसे मौके पर जब सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब हो और लोग परेशान हो, अब तो शाम को रात को लोग जो हैं वो शॉपिंग करने जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो देखभाल के जाते हैं। बहुत सारे लोग तो अब ये कहते हैं कि वो दिन में ही शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है आप चाहे दिन में करें या रात को करें वारदातें तो 24 घंटे हो रही हैं। तो अब देखते हैं कि ये मामलात जो है वो कहाँ जाकर थमते हैं, क्योंकि जो सूबाई वजीर दाखिला है उन्होंने तो कह दिया है कि भाई मीडिया तो बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहा है ये मामला, लेकिन यह है कि हुकूमत जो है वो नज़र नहीं आ रहा है कि कहीं पर कुछ हुकूमत है और वो कुछ कर रही है, सिवाय इसके कि तबादला कर दो, सिवाय इसके कि सिक्योरिटी बढ़ा दो, सिवाय इसके कि इजाफी नफरी तैनात कर दें। तो इसके अलावा तो ये मामला देखने में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये बात खुल के सामने नहीं आ रही है कि भाई कराची में कितने गैंग हैं जो कि बाज़ाब्ता तौर पर काम कर रहे हैं, कराची में कितने ग्रुप्स हैं जो कि बाज़ाब्ता तौर पे मुनज़्ज़म तौर पे ये काम कर रहे हैं, या फिर अगर गैंग्स नहीं हैं तो इंडिविजुअल लोग हैं तो उनकी तादाद कितनी है, कौन उनके पसे पुश्त है, कितनों को पकड़ा गया है, कितनों को सज़ा दी गई है। इस हवाले से तफसीलात जो हैं वो अभी सामने नहीं आ रही हैं। एक तरफ तो ये मामलात चल रहे हैं, दूसरी तरफ जो पुलिस एहलकार हैं उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा मामलात सामने आ रहे हैं कि वो ज़ाती तौर पे जो है वो लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं और जब गिरफ्तार करते हैं तो उनसे जो है वो पैसों का तकाजा किया जाता है और फिर पैसे लिए जाते हैं। आपको पता है कि एक साहब ने पिछले दिनों एक ज़ेरे तरबियत DSP ने छापा मारा, वो बहुत बड़ा इशू हुआ। फिर हालिया दिनों में कोरंगी में
جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا ہے، اور یہ واقعہ بھی بہت زیادہ ایک حیران کن واقعہ تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کورنگی میں ایس ایچ او کو معطل کیا گیا، لیکن کل ایک اور جو کہانی ہے وہ سامنے آئی ہے، اور یہ میں آپ کو پوری خبر پڑھ کے بتاؤں جو کہ روزنامہ جنگ میں لگی ہے کہ کراچی میں پولیس بھی ڈاکو بن گئی۔ پولیس اہلکاروں کی جانب سے لنڈے کے تاجر کو مختصر دورانیے کے لیے اغوا کیا گیا، یعنی کہ شارٹ ٹائم کڈنیپنگ کی گئی، اور اس کے بعد وہ ان کو وہاں پر پورے شہر میں پھراتے رہے، اور جو ہے ان سے تقاضا کیا کہ آپ پیسے دیں، اور اس کے بعد 2 لاکھ روپے انہوں نے تاوان دیا، تو اس کے بعد ان کی جاں بخشی ہوئی ہے۔ اور اس سلسلے میں جو خبر ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سکھن تھانے کی حدود لیبر اسکوائر پر مبینہ طور پر پولیس اہلکاروں نے خود کو حساس ادارے کا اہلکار ظاہر کر کے پرانے کپڑے کے تاجر کو اغوا کیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی ہے۔ پولیس اہلکار مغوی تاجر کو رات بھر پولیس موبائل میں گھماتے رہے، اور گھر والوں سے تاوان وصول کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پولیس اہلکاروں نے مغوی تاجر کے اہل خانہ سے موبائل فون کے ذریعے رقم وصول کی۔ گھر والوں نے 2 لاکھ روپے مغوی تاجر کو جناح اسپتال کے گیٹ 2 لاکھ روپے دیے، جس کے بعد تاجر کو جناح اسپتال کے گیٹ پر چھوڑ دیا۔ ہیڈ مورر ساجد کا کہنا ہے کہ مغوی تاجر عثمان کو فون کر کے تھانے بلایا تھا، تاہم اس نے بتایا ہے کہ اغوا کار پولیس اہلکاروں نے اس کی رقم واپس کر لی ہے، انہیں کسی قسم کی کارروائی نہیں کرانی ہے۔ واضح رہے کہ شہر میں ایک طرف تو ڈاکوؤں سے لوٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف پولیس ڈاکوؤں کو پکڑنے کے بجائے اب جو شہری ہیں انہی کو گرفتار کر رہی ہے۔ یہ بھی ایک دیکھیں کہ ایک ایسی صورتحال میں کہ جس وقت شہر کی اتنی خراب صورتحال ہے، ایسی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ پولیس بھی خود اب جو ہے وہ لوگوں کو اغوا کر رہی ہے اور ان سے تاوان وصول کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کر رہے ہیں اب MQM پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ MQM پاکستان بہت زیادہ پر امید تھی کہ اب جو بھی سیٹ اپ آئے گا اس میں ان کی پوزیشن بہت اچھی ہوگی، لیکن ہوا ایسا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے آرام سے حکومت بنا لی، اور ان کو کسی تیسری جماعت کی ضرورت تھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود نون لیگ نے کمٹمنٹ پہ اپنی وعدہ جو ہے اس کو پورا کیا، MQM کو شامل کیا، لیکن MQM کے جو مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اب MQM بھی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس وقت کہ ایک تو ان کے معاملات نہیں چل پا رہے، دوسری طرف اب شہر کی جو صورتحال ہے دن بدن وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے۔ گورنر سندھ بھی ہمیں جو ہے وہ اپنے طور پر دورے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور گزشتہ روز تو انہوں نے کافی سخت جو ہے وہ باتیں کی ہیں جو کراچی میں امن و امان کی صورتحال ہے اس حوالے سے۔ لیکن اب ذمہ دار ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ MQM نے جو کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہے اس حوالے سے بڑے احتجاج کا فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں مشاورتی عمل جو ہے وہ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ مکمل کر لیا گیا، اور عید کے بعد جو ہے وہ احتجاج کا سلسلہ باقاعدہ شروع کیا جائے گا کہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم ہے اس کا جو معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے، اور جو لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے وہ گرفتار کیا جائے۔ تمام تیاریاں MQM پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ آج جو ہے عمران خان کے لیے بہت اچھا دن رہا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہائی کورٹ نے جو توشہ خانہ کیس میں بانی PTI کی سزا کو معطل کر دیا ہے، اس سے قبل جو توشہ خانہ نیب ریفرنس میں بانی PTI اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی اپیل پر سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ نے سوال کیا کہ کیا آج اپیل کی سماعت کے لیے مقرر ہے، اپیل شروع نہیں کریں گے، اگر آپ چاہتے ہیں تو سزا معطلی پر دلائل دے دیں۔ بانی PTI بشرا بی بی کے وکیل علی ظفر نے کہا کہ ہم سزا معطلی کی بجائے مرکزی اپیل پر جو ہے وہ دلائل دیں گے، جس پر عامر فاروق نے کہا کہ سائفر کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہے جو کچھ دنوں میں مکمل ہو جائے گا۔ توشہ خانہ کیس آج سن کر کل سماعت کے لیے نہیں رکھ سکتے۔ سائفر کیس میں FIA کا دلائل شروع ہونے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ کتنا وقت لیتے ہیں، ہم توشہ خانہ کیس کو عید کے بعد رکھ لیتے ہیں۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ فیصلے کا جائزہ لیا ہے، یہ سزا معطلی کا کیس ہے۔ عدالت نے کہا یہ نیب کا بڑا قابل تعریف جو ہے وہ موقف ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ واضح رہے کہ رواں برس 31 جنوری کو راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں احتساب عدالت نے توشہ خانہ کیس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کو 14 سال قید بمشقت کی جو ہے وہ سزا سنائی تھی۔ عدالت نے بانی PTI کو 10 سال کے لیے نااہل بھی قرار دیا تھا۔ تو آج یہ ایک بڑا ریلیف
जो है वो मिला है इमरान खान को। और हम आते हैं اپنی آخری خبر پہ کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے ہمیں آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ جو پاکستان میں جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں بنیادی طور پہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کے معاملات کیا ہیں۔ آج جو جمعیت قریش کے صدر ہیں انہوں نے ایک بڑی الارمنگ ایک بات بتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان سے جو گوشت کی ایکسپورٹ ہے جانوروں کو بھی جو ہے وہ اسمگل کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اس بات کا امکان ہے کہ جو گوشت ہے اس کی قلت ہو، اور اگر قلت نہیں ہوگی تو اس کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان پر چلی جائیں گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان میں جو پیاز کی قیمت کا معاملہ تھا اس کے اندر بھی یہ ہوا کہ پاکستان میں پیاز تو وافر مقدار میں تھی لیکن بڑی پیمانے پر وہ ایکسپورٹ ہو گئی، جس کی وجہ سے ملک میں جن لوگوں کو پیاز کھانی تھی تو ان کے لیے قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، کیونکہ ڈیمانڈ زیادہ تھی، سپلائی تھی نہیں، وہ باہر چلے گئی تھی۔ اب اس کے بعد اب یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ گوشت کا بھی معاملہ جو ہے وہ کچھ ایسے ہی ہونا چاہیے، کہ گوشت کا بھی جو معاملہ ہے وہ بھی کچھ اس قسم کا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ جمعیت قریش کے صدر نے آج یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ جو پاکستان سے گوشت ہے وہ بڑے پیمانے پر باہر جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف بڑے پیمانے پر باہر جا رہا ہے بلکہ جانور جو ہیں وہ اسمگل بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایک الارمنگ صورتحال ہے۔ اب جو پاکستان میں ذمہ دار ادارے ہیں وہ کہاں ہیں، وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، اس بارے سے چیزیں سامنے آنا جو ہے ابھی باقی ہیں۔